ख़वातीन व हज़रात, अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान कौम से खिताब फरमाएंगे। वज़ीर आज़म के खिताब से पहले तिलावत कुरान पाक और तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری دنیا کرونا وائرس کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ہر ملک اپنی کیپیسٹی کے مطابق لڑ رہا ہے۔ جو اس وقت ایک ملک کامیاب ہوا اور اب تک سب سے کامیاب ملک رہا وہ ہے چائنا، اور چائنا نے اپنے ووہان
شہر جو تھا ان کا ووہان، ادھر انہوں نے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، اور لاک ڈاؤن کر کے انہوں نے آج اس کرونا کی وائرس کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ اگر ہمارے بھی چائنا کے حالات ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج میں پاکستان کے شہروں کو بند کر دیتا، سب مکمل طور پہ بند کر دیتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 25% ہماری آبادی شدید غربت میں رہتی ہے، مطلب کہ 2 وقت کی ایسے گھرانے ہیں جو کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور اس کے اوپر 20% ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے ارد گرد ہیں، یعنی اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی اس کے نیچے آ سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 8-9 کروڑ لوگوں کی۔ تو اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دھیان نہیں رکھ سکتے، جو بالکل بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا، تو یہ کوئی کبھی ذہن میں ڈال لیں، کوئی کسی قسم کا لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لاک ڈاؤن اگر ہم کریں اور ہمارے کچی آبادیوں کے اندر ایک کمرے میں 7-7 8-8 لوگ، ان کو ہم کہیں گے کمروں میں بند ہو جاؤ، اور ہم ان کو کھانا بھی نہ پہنچا سکیں، کوئی لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو جائے گا اگر ہمارے ڈیفنس کے یا اسلام آباد کے بڑے سیکٹرز کے لوگ اگر وہ بند رہ جائیں تو کامیاب ہو جائے گا، کبھی اس لیے کامیاب نہیں ہوگا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی۔ اگر غریب علاقوں کے اندر لوگوں نے لاک ڈاؤن نہ مانا اور وہاں وہ ملتے رہے، اور ویسے بھی مشکل کہ اگر وہ قریب رہ رہے ہیں اور 6-6 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں، تو اگر ہمارا خیال ہے کہ اگر غریب علاقوں میں وائرس رہے گی اور وہ امیر علاقوں میں نہیں آئے گی، یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ دنیا میں آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کرونا وائرس ہو گئی ہے، تو یہ کوئی فرق نہیں کرتی کسی، اس لیے یہ ساری قوم مل کے اس وائرس کے خلاف جنگ لڑ کے صرف جیت سکتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ جیت سکتی ہے۔ کسی کا اگر خیال ہے، اگر امیر ترین ملکوں کا یہ حال ہے آج، اگر امریکہ کا یہ حال ہے، تو آپ خود ہی سمجھ لیں صرف وسائل سے یہ کبھی بھی جنگ نہیں جیت جا سکتی۔ یہ ساری قوم انشاءاللہ جب مل کے لڑتی ہے تو تبھی وہ جیت سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا 2 یا 3 دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ آج وہاں حالات دیکھ لیں، آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے، اور معافی یہ مانگی ہے کہ ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ اور اب ہندوستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہندوستان کا آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس لاک ڈاؤن کو اب ہٹاتے ہیں تو کرونا وائرس پھیل جاتی ہے، کیونکہ پبلک پھر سے ملنا شروع ہو جائے گی، سڑکوں پہ آ جائے گی، کام شروع کر دے گی۔ اور اگر وہ لاک ڈاؤن کو رکھتے ہیں جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، تو لوگوں کا خدشہ ہے بھوک سے مرنے کا۔ آج ہی لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں۔ اگر لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر وائرس سے کوئی لوگ مرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم نے حکمت سے لڑنی ہے۔ سب سے پہلے اپنی حکمت استعمال کرنی ہے، اپنے ملک کے حالات دیکھنے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں؟ کیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے یا کسی علاقے کو لاک ڈاؤن کریں گے تو کیا ہم وہاں کے لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکیں گے؟ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں نے جو آج فیصلہ کیا، جو آج میں اناؤنس کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ہم نے اب سوچا کہ ہماری طاقت کیا ہے، کیا ہم وسائل سے یہ لڑ سکتے ہیں؟ میں پہلے بھی سوال پوچھا، اب صرف میں آپ کو معذرہ کرنا چاہتا ہوں امریکہ کا اور پاکستان کا۔ ہم نے اپنے بڑی مشکلوں سے پاکستان کی تاریخ کا
سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے، تقریباً $8 ارب۔ امریکہ نے بھی ایک ریلیف پیکج دیا ہے، وہ بنتا ہے $2000 ارب۔ تو ظاہر ہے کہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان، جو قائد اعظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو موٹو بنائی تھی یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس میں ایمان سب سے بڑی ہماری طاقت ہے۔ اور یہ کیوں بڑی طاقت ہے؟ کیونکہ ایمان کی وجہ سے پاکستان کی وہ قوم ہے جو دنیا میں 4 یا 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے۔ دوسری ہماری طاقت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان آبادی۔ اس وقت دنیا کی ہم دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے۔ ان دو طاقتوں کا اب ہم نے استعمال کرنا ہے کورونا کی یہ جو وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے۔ یہ ہیں دو پاکستان کی طاقتیں۔ تو پہلی چیز تو آج میں وہ جو اناؤنس کر رہا ہوں، جو میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا میڈیا پہ، کہ کورونا کی ریلیف کے لیے ٹائیگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ یہ جو ٹائیگر فورس ہے، کورونا ریلیف ٹائیگرز، یہ وہ نوجوانوں کی فورس ہوگی جو انشاءاللہ وہ جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری کرے گی۔ ہماری فوج کے ساتھ مل کے، ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، یہ وہ فورس ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلتی ہے، کتنی تیز پھیلتی ہے آج کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا۔ ہمارے یہاں پورا پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے، جو ڈیٹا دیکھ رہا ہے، جو ٹرینڈز دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ 1 ہفتے تک، 5 دن سے 1 ہفتے تک ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، یعنی کیا یہ زیادہ تیز اونچی جانے لگی ہے یا آہستہ سے اوپر جانے لگی ہے۔ یہ جو ہماری فورس ہوگی، ہماری ٹائیگر فورس ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کھانا پینا پہنچائیں گے، بنیادی ضروریات کی چیزیں پہنچائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلف کوارنٹین کیا ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو زکام، نزلہ کچھ ہو گیا تو ضروری نہیں آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، گھروں میں اگر آپ رہیں اور سیلف کوارنٹین کریں تو آپ یہ مرض سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ جب ہوتی ہے، ابھی بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو مجرموں کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کرونا ہو جائے۔ لوگ جا کے اس کو پتہ نہیں، 1-2 جگہ میں نے بڑے عجیب چیزیں سنی ہیں۔ کرونا وائرس صرف، پھر سے میں سب کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف بوڑھوں کو اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ 4 سے 5% لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، باقی لوگوں کو اگر سیلف کوارنٹائن ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارے جو کرونا ریلیف ٹائیگرز ہوں گے، یہ جا کے لوگوں کو بتائیں گے، اس چیز کا اویئرنیس ہوگی۔ اس میں ہر قسم کے لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے انجینئرز، کسی بھی شعبے کے ڈرائیورز ہیں، مکینکس ہیں، کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے۔ اور ہم یہاں اپنے ڈیٹا بیس سے آپ کو باقاعدہ آرگنائز کریں گے اور بتائیں گے کس کس علاقے سے آپ لوگ ہیں، اور ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو آپ کو ہم پھر بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں سے بیٹھ کے اس کا پورا جائزہ بھی لیتے رہیں گے، اس کو اینالائز بھی کرتے رہیں گے، اور یہ جو ہماری بڑی نوجوانوں کی ٹائیگر فورس ہوگی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، سارے پاکستان کے ادارے بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم وہ کمی پوری کریں گے جو اس وقت ہمارے پاس وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے کمی ہے۔ دوسری چیز، آج میں پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں یہ اکاؤنٹ ہوگا۔ یہ اکاؤنٹ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، لیکن یہ پرسوں سے کھلے گا۔ پرسوں سے اس اکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ ڈالے گا، پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر، کسی قسم کے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، اور جو بھی آپ پیسہ اس کے اندر ڈپازٹ کریں گے، اگر آپ اس میں سے چاہیں کہ آپ کی وہ ٹیکس میں آپ اگر وہ ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو ٹیکس ریلیف ملے گا،
اس میں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی, ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوگا. تو یہ جو اکاؤنٹ ہوگا اس کا مقصد کیا ہوگا کہ جو ہمارے احساس پروگرام میں اس وقت 1,20,00,000 لوگوں کو ہم گھروں کے اندر پیسے پہنچا رہے ہیں, 12,000 روپے, ان کو اگر ہم نے مزید بڑھانا پڑے تو یہ جو فنڈ ہوگا, اور بڑھانا پڑے گا کیونکہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس وقت, تو ان کو گھروں میں پیسہ پہنچانے کے لیے یہ سارا فنڈ کی ہماری پوری کوشش ہی ہوگی کہ اس فنڈ کے ذریعے ہم لوگوں کو پیسہ پہنچائیں. اور ظاہر ہے یہ اگر یہ لمبا جائے گا تو اس کے لیے ہمیں اور پیسے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ فنڈ کا آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا, اس کی آڈٹ ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ فنڈ کدھر جا رہا ہے. کوئی بھی پتہ چلوانا چاہے تو انشاءاللہ اس فنڈ کے اوپر ہم آپ کو مکمل طور پہ انفارمیشن دیں گے. اور تیسری چیز, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی بزنسز اپنے مزدوروں کو, ورکرز کو بے روزگار نہیں کرے گی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو سستے قرضے دے گا. اور چوتھی چیز, ہمارے احساس پروگرام کی جو فیس بک پیج ہے, اس فیس بک پیج کے اوپر ایک طرف ہم کہیں گے کہ جو بھی لوگ چاہتے ہیں, کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں, ان کو راشن کی ضرورت ہے, وہ اس کے اوپر رجسٹر کریں. اور دوسری طرف جو بھی لوگ خیرات دینا چاہتے ہیں, جو بھی چیریٹی کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگوں کو وہ رجسٹر کریں, اور ہم آپس میں ان کو ملا دیں گے. یعنی جو خیرات دینا چاہتا ہے ہم بتا دیں گے کہ کون سے گاؤں میں, کون سے محلے میں لوگوں کو اس خیرات کی ضرورت ہے, راشن کی ضرورت ہے. تو ہم صرف, ہمارا کام ہوگا کہ احساس پروگرام کے ذریعے سارے جتنے بھی پاکستان میں خیراتی, کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے, کوئی کسی قسم کے کوئی راشن دینا چاہتا ہے, کچھ بھی جو بھی کرنا چاہتا ہے, وہ سارے رجسٹر کریں. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ساروں کا, تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ سارے لوگ خیرات دے دیں, دوسری جگہ لوگ بھوکے رہیں. ہم ان کو سارے ایک ملک کے اندر بتائیں گے کہ کدھر کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سا ادارہ کدھر کام کر رہا ہے, تاکہ جو پاکستان کا ریلیف ایفرٹ ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوآرڈینیشن سے چلے. میں جب ریلیف کام کر رہا تھا فلڈز کے اندر, اور اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا تب, تو کئی جگہ یہ ہم دیکھتے تھے کہ سارے لوگ جا کے ایک ہی جگہ سامان دے دیتے تھے, اور پہاڑی کے دوسری طرف, مثلا جو پہاڑوں میں جب زلزلہ آیا تھا تو دوسری طرف لوگ بھوکے تھے اور وہ ٹرک لوٹ رہے تھے. اور کئی جگہ ہو رہا تھا کہ جب اتنا زیادہ سامان تھا کہ لوگوں نے سامان بیچنا شروع کر دیا, اور دوسری طرف بھوک تھی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باری پاکستان میں ہم سارے خیراتی اداروں کو ڈائریکٹ کریں کہ کدھر کدھر ان کے جو وسائل ہیں کدھر استعمال کریں, تاکہ ہماری خیرات کا صحیح معنی میں استعمال ہو سکے. آخر میں ایک خاص چیز کہنا چاہتا ہوں. جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اس ملک میں لوگ مریں گے بھوک کی وجہ سے. آپ جب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, جب آرٹیفیشل چیزوں کی کمی ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے سارے لوگ چیزیں افراتفری میں جا کے, گھبرا کے, خوف میں سارے لوگ جا کے چیزیں خریدنے شروع کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم کمی ہو جاتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے کمزور اور غریب لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں. اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے اناج کی. اس لیے میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگوں کی بھوک اور تکلیف پہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں, کہ آپ کے خلاف ریاست بڑا سخت ایکشن لے گی. وہ ایکشن لے گی, آپ کو عبرتناک سزائیں دلوائیں گے ہم, کیونکہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر یہاں اس ملک میں لوگ بھوکے مریں. اور باقی اپنی قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم جیت سکتے ہیں, قوم جب مل کے لڑے گی. اس میں سب سے زیادہ ضرورت حکمت کی ہے. حکمت ہم نے بحیثیت قوم استعمال کرنی ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں کرونا وائرس کا پھیلنا کا خطرہ زیادہ ہے, تو ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم نہ جمع ہوں, فاصلے رکھیں, کم از کم ایک دوسرے
انسان کے بیچ میں 2 گز کا فاصلہ رکھیں، جس کو سوشل ڈسٹنسنگ کہتے ہیں. ہم خود اپنا ذہن استعمال کریں، کیونکہ یاد رکھیں ہم کسی کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، اور کسی کی زندگی کا مطلب اپنے بوڑھے اور بیمار لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم احتیاط نہیں کریں گے. پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور ہر مسلمان مدینہ کی ریاست کو رول ماڈل سمجھتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہمیں بتائی تھیں. سب سے پہلے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، یعنی کہ ایک انسانیت کا نظام بنا تھا. ریاست نے سب سے پہلے ذمہ داری اپنے کمزور طبقے کے لیے تھی، اور آج بھی ہم نے اگر یہ جنگ جیتیں گے، اگر ہم بحیثیت قوم وہ کمزور طبقوں کو جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، جو بیچارے ڈیلی ویجرز ہیں، جو بیچارے اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو جب تک ہم ان لوگوں کا دھیان نہیں رکھیں گے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انصار اور مہاجر کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو بھوکے لوگ آئے تھے، کوئی ہاتھ میں چیز نہیں تھی، جب مکہ کو چھوڑ کے آئے تھے، تو جس طرح انصاروں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو دھیان رکھا تھا، وہ اسپرٹ چاہیے آج پاکستان میں. یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں پہ پیسہ بنانے والے لوگ ہیں، ان کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ہم نے وہ اسپرٹ پیدا کرنی ہے جو یہ قوم مل کے انشاءاللہ کرونا وائرس کی جنگ جیتے گی. پاکستان پائندہ باد.